الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك الى آخر الحدیث۔ معزز و مکرم حاضرین جمعہ، کل قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار و ثناوار ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص انتم سندیشتا، لاسٹ میسنجر، آخری رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام نازل ہو۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک حدیث کی تلاوت کی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات سے جس ٹاپک پر، جس موضوع پر کچھ دیر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ مجھے خالص کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی توفیق عنایت فرما، کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ حضرات گرامی، اس دنیا میں رہنے والا ہر انسان اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس زمین پر ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ہمارا مقصد وجود یہ ہے کہ ہم اس ایشور کی اپاسنا کریں جس رب نے، جس ایشور نے ہمیں اس زمین پر پیدا کیا، تاکہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کو ایک جانے اور اسی کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکائے، مانگے تو اسی سے مانگے، سوال کریں تو اسی سے کریں، اس کے علاوہ کسی اور کو روزی رسا نہ سمجھے۔ تو اگر ہم یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں اور ہم ایک موحد مسلمان ہیں۔ حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث کی تلاوت میں نے کی ہے، اس میں 5 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ حضرات گرامی، وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جسے ہم اور آپ کو غنیمت سمجھنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز، نمبر 1، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شبابک قبل حرمک۔ اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ حضرات گرامی، جوانی کی مذہب اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ روم آیت نمبر 54 کے اندر، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة۔ نبی اللہ رب العالمین نے یہ بتایا، اے لوگو ہم نے تمہیں کمزور پیدا کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے ہماری زندگی کو بتایا کہ آپ 3 حصوں میں اپنی زندگی کو تقسیم کر لیں۔ ہم اپنی زندگی کو 3 حصوں میں بانٹ لیں، ہم اپنی زندگی کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں۔ پہلی چیز، جو پہلی زندگی کا ہمارے پہلا حصہ جو ہے وہ ہے بچپن ہے، پھر جوانی، پھر بڑھاپا۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے فرمایا
ہم نے تمہیں کمزور پیدا کیا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے, اس کے پاس طاقت نہیں, اس کے پاس قوت نہیں ہوتا, اس کے پاس بولنے کی طاقت نہیں, کوئی چیز چھونے پکڑنے کی طاقت نہیں, مگر اللہ رب العالمین نے بچپن کے بعد کی زندگی کو بیان کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة. اللہ رب العالمین نے فرمایا کمزوری کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ ہم نے تمہیں کڑیل جوان بنا دیا, صحت مند بنا دیا, تندرست اور توانا بنا دیا, تمہارے جسم میں طاقت آ گئی. اور جوانی ایک ایسی چیز ہے میرے بھائی کہ انسان اگر جوانی کی عمر میں پہنچ کر کے اللہ رب العالمین کے فرمودات پر عمل کر لے, نبی کے ایک ایک سنت پر عمل کر لے, کامیاب ہو جائے گا وہ نوجوان. میرے بھائیوں اور دوستو, جوانوں کی بڑی اہمیت ہے مذہب اسلام میں. میں آپ نوجوانوں کو جو یہاں حاضر ہے انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اے میرے نوجوانوں, تم قوم کے معمار ہو, تم سماج کا آئینہ ہو, سوسائٹی کے سدھارک ہو, تم رچھک ہو, بھچک نہ بنو. تم سماج کا آئینہ ہو, بہترین کام کرو, اچھا کام کرو, اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر نبی کے ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کا کام کرو. اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جائے اور جوانی کی اہمیت مذہب اسلام نے جو بتائی ہے اس کے مطابق اگر ڈھالنا چاہتے ہو اپنے آپ کو, تو جوانی کی قدر کرنے کی بڑی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو. آج کا نوجوان اگر ہم سماج پر ایک تائرانہ نظر دوڑائے تو پتہ یہ چلتا ہے ہمارے سماج میں رہنے والا نوجوان طرح طرح کے خرافات میں, بدعات میں, طرح طرح کے رسوم و رواج میں مبتلا نظر آتا ہے. آج کا نوجوان اگر ہم دیکھیں تو پتہ یہ چلے گا اس جوانی کی, اس کی جوانی کی بڑی اہمیت اللہ رب العالمین نے بتائی ہے, نبی نے بھی بتایا ہے. قیامت کا میدان ہوگا, اللہ رب العالمین کا عرش ہوگا اور اس کے عرش کا سایہ ہوگا. ایسے وقت میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, ایسے وقت میں اللہ رب العالمین ایسے نوجوان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. شاب نشأ فی عبادت اللہ, جس نے اپنی جوانی کو دیوانی نہ بنایا ہوگا, جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا ہوگا, جس نے اپنی جوانی کو رب کے ایک ایک فرمودات پر عمل کر کے گزارا ہوگا, جس نے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارا ہوگا, کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے نوجوان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. اے میرے نوجوانوں, آپ جوانی کی اہمیت جاننا چاہتے ہو, یاد کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے عالم میں ہے, نبی نہیں بنائے گئے ہیں مگر پھر بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. جوانوں, کہاں کھوئے ہو آپ, کس خواب خرگوش میں پڑے ہو آپ, خواب غفلت میں کیوں سوئے ہوئے ہو آپ, آخر کیا ہوا ہے ہمارے قوم کے نوجوانوں کو. اے میرے نوجوانوں, آج اگر ہم دیکھیں نا تو 75% نوجوان ایسے ہیں بیچارے جو آپ کو اور ہم کو ایسے ملیں گے جو ناچ گانے میں ملوث نظر آتا ہے. جی ہاں میرے بھائی نوجوان, تمہیں یاد ہے ایک صحابی ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جوانی کے عالم میں ہیں آپ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی ہے, شادی کی ایک رات گزری ہے, بیوی سے آپ نے مجامعات کی ہوئی ہے. صبح اعلان کرنے والے نے اعلان کیا ہے کہ لوگوں جنگ کے لیے نکلو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کارے میں صدا لگانے والے نے صدا لگائی ہے. حضرت حنظلہ کے کانوں سے آواز ٹکرائی, آپ نے غسل بھی نہ کیا, اٹھے دوڑے بھاگے جنگ کے میدان میں پہنچ گئے. نوجوانوں, آج جب تمہاری شادیاں نہیں ہوتی ہے تو تم اماں اور ابا کے بڑے فرماندار بنتے رہتے ہو, شادی ہو جاتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب اماں ابا نہیں ہے, وہ بیوی آپ کی ماں ہے. نہیں میرے بھائی, میں اکثر کہا کرتا ہوں, اے میرے نوجوانوں, کہ میرا یہ جملہ یاد رکھنا, آپ کی بیوی کا اگر انتقال ہو جائے نا
تو آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں, آپ کو دوسری بیوی مل سکتی ہے, مگر یاد رکھنا آپ اگر آپ کی ماں کا انتقال ہو جائے, رب کعبہ کی قسم آپ کسے ماں کہہ کے بلاؤ گے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح, آپ کے باپ کا انتقال ہو جائے, جس باپ کو آپ نے جوانی کی عمر میں آپ ہے, باپ بوڑھا ہو چکا ہے, آپ نے اسے غلام بنا دیا ہے. اے میرے نوجوانوں, آپ کے باپ کا, ہمارے باپ کا اگر انتقال ہو جائے, ذرا بتاؤ دنیا میں کون ہے ایسا انسان اور کون بے حیا انسان ہے جو دوسرے کو اپنا باپ کہہ سکتا ہے؟ میرے نوجوانوں, میں اپنی تقریر سے ایک پیغام آپ کے نام یہ کرنا چاہتا ہوں. اے نوجوانوں, آپ اپنے جوانی میں ہونا تو مست و مگن نہ ہو جاؤ, ماں باپ کی خدمت کر کے زندگی گزارو. اس لیے ایسا کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے. ماں باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. تم اگر چاہتے ہو اللہ خوش ہو جائے, اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو, ماں باپ کو خوش کرو. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جنگ کے میدان میں گئے ہوئے ہیں, غسل بھی نہیں کیا آپ نے, وہاں جا کر کے شہید ہو گئے, مار دیا گیا آپ کو. فرشتوں نے آپ کے جسم اطہر کو اٹھا لیا اور آسمان میں لے کے چلے گئے. فرشتوں نے آپ کو غسل دیا تھا, آپ کا لقب کیا پڑا؟ غسیل الملائکہ. فرشتوں نے آپ کو غسل دیا تھا. میرے نوجوانوں, کیا آج ہے آپ کے اندر یہ طاقت؟ کیا ہے آج آپ کے اندر یہ ہمت؟ آج آپ کے اندر یہ طاقت ہے؟ آج ہم اور آپ تو مست و مگن ہے, موبائل ہمارے پاس بہت بڑی بڑی ہے, الحمدللہ, اللہ آپ کو خوب ترقی دے, ہماری دعائیں ہیں. مگر اے میرے نوجوانوں, یہ موبائل ہمارے لیے وبال جان ہے اگر اس کا صحیح استعمال ہم نہیں کر رہے تو. میرے بھائی, پہلی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے, شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے. جوانی میں جو عبادت کرنا چاہتے ہو کر لو, ورنہ جب بڑھاپا آ جائے گا تو آخر آپ کیا کرو گے؟ آپ دوسروں کا سہارا لینا پڑ جائے گا آپ کو. اور اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے, اپنی جوانی کو غنیمت جانو. آپ, میرا پہلا پیغام آپ کے نام, اے خطبہ جمعہ کو سننے والے تمام لوگوں, میرے اسلامی ماں اور بہنوں, آپ بھی اپنی جوانی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے. دوسری چیز, اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وَصَحَّتَكَ قَبْلَ سُقَمِكَ, اپنے تندرستی کو, اپنے صحت کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے. آج 25 سال کا نوجوان بھی کہتا ہے, مولانا مجھے شوگر کی بیماری ہو گئی ہے. 30 سال کا کڑیل جوان بھی یہ کہہ رہا ہے, مولانا میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے یا لو ہو جاتا ہے. اے میرے بھائی, صحت, تندرستی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی بہت بڑی عظیم نعمت ہے. تندرستی, صحت اللہ رب العالمین نے ہمیں اگر دیا ہے تو اس کو اترائے نہ, گھمنڈ نہ کرے, تکبر نہ کرے. کس پہ گھمنڈ ہے ہمیں بتاؤ آپ؟ ایک انسان ہوتا ہے, عمر ہے 30 سال, اس کا وزن ہے 70 کلو, اور 40 سال کا ہوتے ہوتے وہ 25 اور 40 کلو کا رہ جاتا ہے. کس پہ غرور ہے؟ اپنے ہاتھوں پہ. ہمیں ناز ہے اپنے ہاتھوں پہ. اللہ کی قسم, یہ ہاتھ اللہ کی دی ہوئی عظیم نعمت ہے. اس ہاتھ کو بھی غنیمت جانو, اس پیر کو بھی غنیمت جانو, جسم کے ایک ایک اعضاء و جوارے کو غنیمت جانو. آج یہ کام کر رہا ہے, اسے استعمال میں لاؤ. جی, آج یہ ساتھ دے رہا ہے, اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرو. تو میرے بھائی, دوسری بات, اپنے صحت کو ہم غنیمت جانیں اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مریض بنا دے. آج آپ دیکھیں گے مریض انسانوں کی بہت بڑی تعداد آپ کو ملے گی, لیکن اے میرے بھائیوں, آپ مریض ہو تو گھبراؤ نہیں, اللہ سے سہارا لو, اللہ سے دعا کرو, اللہ ہی سے مدد مانگو. اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہماری مصیبتوں کو, ہماری پریشانیوں کو, ہمارے غموں کا مداوا اللہ ہی ہے. میرے رب ہجوم غم میں تجھے جب کبھی پکارا,
میرے رب ہجوم غم میں تجھے جب کبھی پکارا، اور تیری عام رحمتوں نے مجھے دے دیا سہارا، اور کہاں جائے تیرے بندے تیری حلقہ اثر سے، تیری ہر جگہ حکومت، تیری ہر جگہ اجارہ۔ اے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین بیماریوں کو دینے والا بھی، شفا دینے والا بھی وہی۔ اے بیمار لوگوں، دستے سوال دراز کرو، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ اس رب نے تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے نبی، میرے بندے سوال کرتے، میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کیا ہے، آپ کہیے میں ان کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اے میرے بھائیوں، جب اللہ قریب ہے نا تو تم در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہو؟ اللہ قریب ہے نا، اللہ دینے والا، اللہ مصیبت کو دور کرنے والا، آخر تم کہیں اور جا کے اپنے آپ کو، اپنے سر کو کیوں جھکا رہے ہو؟ مانگو، اللہ سے مانگو، سوال اللہ سے کرو، شفا اللہ دے گا، بیماری اللہ دور کرے گا۔ اے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے تو یہ کہا ابھی سوال کرنے والا، مانگنے والا کچھ مانگ نہیں پاتا، میں اس کے مراد کو پہلے پورا کر دیتا۔ جو مانگنے کا سلیقہ ہے اسی سے مانگو، جو مانگنے کا سلیقہ ہے اسی سے مانگو، در کریم سے سائل کو کیا نہیں ملتا۔ اے میرے بھائیوں، اللہ دینے والا ہے تو اللہ کے بندو، دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ ہے صحت۔ اپنے صحت کو ہم غنیمت جانیں۔ ایک تیسری بات، میں جلدی اپنی وہ دو باتیں تین جو رہی ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تیسری چیز وہ غنا کا قبل فقری کا، اپنی مالداری کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ اللہ تنگ دست بنا دے۔ غنیمت جانے اپنے مالداری کو۔ اللہ نے آج عروج دیا ہے تو تکبر نہ کرو، اللہ نے مالدار بنایا ہے تو دین کے راستے میں خرچ کرو۔ آپ اللہ نے اس لائق بنایا ہے کہ آپ اپنے مساجد اور مکاتب کی تعمیر میں حصہ لے تو آگے بڑھو۔ آپ اللہ نے آپ کو اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو اس کو اترانا نہیں میرے بھائی۔ یاد رکھیے قارون بہت بڑے خزانے کا مالک تھا، کئی اونٹوں پہ اس کی چابیاں خزانے کی لادی جاتی تھی، اللہ سے اس نے بغاوت کیا، اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا، مال سمیت دھسا دیا۔ تکبر نہیں، گھمنڈ نہیں۔ اب میں اگر اس پہ تفصیلی بات کروں گا تو بات آگے بڑھ جائے گی۔ تو تیسری چیز جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے مالداری کو، اپنے اللہ نے جو دولت دیا ہے اسے غنیمت جانے، صحیح طریقے سے اس کو استعمال میں لائے، دین کے راستے میں اسے خرچ کرے اس سے پہلے کہ اللہ ہمیں محتاج بنا دے۔ چوتھی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرصت کے گھڑی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ آپ بزی ہو جاؤ۔ آج دنیا میں کسی کے پاس ہے ٹائم؟ کسی کے پاس فرصت کا وقت ہے؟ جسے دیکھو بیچارہ مست مگن ہے، مولانا ٹائم نہیں ہے، اذان ہو رہی چلیے نماز کے لیے، نہیں مجھے صاحب ایسا ہے کہ ابھی نہیں، وہ مجھے آفس جانا ہے، لیٹ ہو گیا تو سیلری کٹ جائے گی، نہیں مولانا میں تھوڑا سا کام میں بزی ہوں بعد میں نماز پڑھ لوں گا۔ جس چیز کی ضرورت تھی ہم نے اسے ٹھکرا دیا ہے، اور جس کی ضرورت دنیا میں ہی ہے مرنے کے بعد وہ کام نہیں آئے گی، اس کو ہم نے ہاتھوں سے دانتوں سے سب سے پکڑ رکھا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرصت کا جو وقت ملے نا اسے اللہ کی عبادت میں لگاؤ، اللہ اسے غنیمت جانو۔ آپ ہم سب فرصت کے گھڑی کو غنیمت جانے،
اس سے پہلے کہ ہم مشغول ہو جائیں, بزی ہو جائیں, مصروف ہو جائیں. اور ایک چوتھی بات, پانچویں بات, آخری چیز جو میں بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حیاتک قبل موتک, اپنی زندگی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے. اے اللہ کے بندو, زندگی کی ریل گاڑی چلتے چلتے ایک اسٹیشن پہ جا کے رک جاتی ہے جہاں سے تم اپنے پیروں سے چل کے آ بھی نہیں پاتے اور لوگ تمہیں اٹھا کر کے لے کے آتے ہیں, اسے دنیا موت کہتی ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, دنیا کی تمام جاندار سب کو فنا کے گھاٹ پر جانا ہے, باقی اگر کوئی ذات رہنے والی ہے تو اللہ کی ذات ہے. اے میرے بھائی, اس سے پہلے کہ ہماری موت آئے ہم اس موت سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے, یعنی کہ نیکیاں ڈھیر کو اکٹھا کر لے تاکہ جب مر جائے نہ دولت کام آئے گی, نہ شہرت کام آئے گی, نہ عزت کام آئے گی. وہاں کام اگر آئے گی نا تو صدقہ جاریہ آئے گا, ہمارے بہترین اعمال لائیں گے, نیک اعمال لائیں گے. آئے دن ہم دیکھتے ہیں موتیں ہوتی ہیں, لوگوں کے جنازے میں ہم شریک بھی ہوتے ہیں, مگر اے میرے بھائی, موت آنے سے پہلے یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے اسے غنیمت جانو. آ جاتی ہے وہ موت جہاں گھر نہیں ہوتا, آ جاتی ہے وہ موت جہاں گھر نہیں ہوتا, بہتوں کو کفن تک کے میسر نہیں ہوتا. اے اللہ کے بندو, میں نے آپ سے 5 باتیں کی ہے, میں نے 2-3 منٹ آپ کا زیادہ لیا, معذرت چاہتا ہوں. اگر میں تفصیلی گفتگو کرتا تو وقت زیادہ ہو جاتا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں بار الہ جو 5 چیزیں میں نے بیان کی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے روح سے میں نے بیان کی ہے, اللہ ان 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو ہمیں غنیمت جاننے کی توفیق عنایت فرما. اللہ ہمیں ایک بنا, نیک بنا, آپس میں مل جل کر کے رہنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ ہمیں بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ ہمیں سیرت محمدی کو اپنا کے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ جب تک دنیا میں رہے تیرے قرآن پر نبی کے فرمان پہ عمل کرتے رہیں, خط نہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے زبان پر جاری و ساری ہو. بار الہ جو بیمار ہونے شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما. اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہو, اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے, اللہ ان کی غیر سے مدد فرما دے, اے اللہ ان کے درد کا مداوا بھیج دے. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دیندار بن کر کے تقوی شعار بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ یا رحمکم اللہ, ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ولذکر اللہ تعالی اعلی وعز واتم واکبر. والسلام علیکم.